ارشاد فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے توریت کو نازل کیا، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا درس تھا کہ یہودی توریت کے حکم کو نہیں مانتے اور آپ کو نبی نہیں مانتے، اس کے باوجود آپ سے وہ فیصلہ کروانے آتے ہیں۔ چونکہ پچھلی آیات میں توریت کا ذکر تھا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، لیکن پھر لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دیا اور اب اصلی توریت دنیا میں موجود نہیں ہے، کافی حصہ اس کا ضائع کر دیا گیا، کافی جگہ پر رد و بدل کر دیا گیا۔ یحکم بہا النبیون، اس توریت کے ذریعے فیصلہ فرماتے اللہ کے نبی، الذین اسلموا، وہ نبی جو اللہ کے فرما بردار ہیں، یعنی نبیوں نے اس توریت کے ذریعے فیصلہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو توریت نازل ہوئی، اس کے بعد سینکڑوں انبیاء آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے تک فیصلہ توریت ہی سے کیا جاتا۔ گو کہ زبور شریف کا بھی نزول ہوا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ توریت کے مطابق فرماتے۔ زبور شریف جو ہے وہ اس میں صرف نصیحتیں ہیں، شرعی احکام وہ توریت میں بیان کیے گئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ کس کتاب سے فرماتے؟ توریت سے۔ زبور میں تو ایسی باتیں ہیں جس سے دل نرم ہوتے ہیں اور نصیحتوں کی باتیں ہیں۔ للذین ہادوا، فیصلہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے۔ یہاں پر ہادو سے مراد موجودہ دور کے یہودی نہیں ہیں، بلکہ وہ مراد ہیں کہ جو توریت پر واقعی ایمان لائے اور وہ ہدایت یافتہ تھے۔ للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے فیصلہ فرماتے جو ہدایت یافتہ ہوئے، اور یہودی کا مطلب بھی یہی ہے، ہدایت یافتہ، لیکن نام انہوں نے اچھا رکھا ہے مگر کام ان کا بگڑا ہوا ہے۔ جیسے فی زمانہ ایک فرقہ پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل قرآن۔ نام کتنا اچھا ہے، قرآن والے، اہل قرآن، لیکن در حقیقت یہ حدیث کے منکر ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، کہتے ہیں بس قرآن میں جو چیز ہے اسی کو مانیں گے۔ تو یہ گمراہ لوگ ہیں، اور حقیقت میں وہ اہل قرآن بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر اہل قرآن ہے تو قرآن میں جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے وہاں رسول کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔ اسی طرح ایک گروہ پایا جاتا ہے جن کا نام، وہ اپنا نام رکھتے ہیں اہل حدیث، لیکن انہیں حدیث کی کوئی خاص سمجھ حاصل نہیں، اور وہ بزرگان دین کے بے ادب گستاخ ہیں اور تقلید کے وقائل نہیں۔ ان کا ذہن یہ ہے کہ عام آدمی جو چھولا بیچنے والا بھی ہو، ریڑھی لگانے والا بھی ہو، بس صرف اسے اردو آنی چاہیے، قرآن لے اس کا ترجمہ پڑھے، بخاری لے اس کا ترجمہ پڑھے، جو اس کی سمجھ میں آئے وہ عمل کرے۔ تو نام کتنا پیارا ہے لیکن کام کیسے ہیں۔ اسی طرح ایک فرقہ ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں توحیدی، لیکن انہوں نے نہ توحید کو سمجھا نہ شرک کو سمجھا۔ تو یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے جس کے معنی ہے ہدایت یافتہ۔ تو یہاں پر موجودہ دور کے یا جب قرآن نازل ہوا اس دور کے یہودی مراد نہیں، بلکہ للذین ہادوا، وہ جنہیں ہدایت نصیب ہوئی، جو توریت کے فرما بردار تھے، ان کے درمیان نبی جو ہیں وہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ والربانیون، اور عالم بعمل، ربانی اس عالم کو کہتے ہیں کہ جو بعمل ہو اور جس کا علم پختہ ہو۔ عالم بعمل، والاحبار، اور فقہا، احبار فقہا کو کہتے ہیں کہ جسے
عالم بعمل سے بھی زیادہ سمجھ اور بوجھ حاصل ہوتی ہے۔ تو نبیوں نے بھی توریت کے ذریعے فیصلہ کیا، علماء بعمل نے بھی اور فقہا نے بھی توریت کے ذریعے بنی اسرائیل میں فیصلہ سنایا۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، ان سے اللہ کی کتاب کی حفاظت چاہی گئی، یعنی ان کی ذمہ داری تھی علماء کی اور فقہا کی کہ وہ اللہ کی کتاب توریت کی حفاظت کریں۔ تو حفاظت کا ذریعہ کیا تھا؟ توریت کے احکامات لوگوں کے سینوں میں محفوظ رہیں اور وہ اس کے درس میں مشغول رہیں تاکہ وہ کتاب فراموش نہ کریں اور اس کے احکام ضائع نہ ہوں۔ یعنی توریت کے وہ احکامات جسے علماء اور فقہا بیان کرتے رہے وہ لوگوں کو یاد رہے اور کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ اس میں رد و بدل کر سکے۔ یہ حفاظت کی ان کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے وہ ذمہ داری جب تک نبھائی توریت میں رد و بدل نہ ہو سکا، اور پھر جب علماء اور فقہا کہلانے والوں نے سستیاں کی تو نتیجہ یہ ہوا کہ توریت میں رد و بدل کیا گیا۔ اس کی مثال مسلمانوں میں یہ دی جا سکتی ہے کہ قرآن تو محفوظ کتاب ہے، اس میں زبر زیر پیش کا الفاظ کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ احادیث طیبہ کا محفوظ ذخیرہ موجود ہے، اور اگر کوئی جھوٹی کتاب وہ شائع کرتا ہے یا کسی حدیث کو نکال دیتا ہے تو آج تک وہ کامیاب نہیں ہوا، اور علماء ایسے موجود ہیں کہ وہ اس کی خباثت کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ جس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، سی اے کرے، آئی سی ایم اے کرے، وہ ایم بی اے کرے، لیکن عالم بنے، فقی بنے، یہ تمنا کرنے والے اب بہت تھوڑے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ علماء بعمل، صحیح العقیدہ علماء یہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علم اٹھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ علم کیسے اٹھے گا؟ کیا علماء موجود ہوں گے، ان کے سینوں سے علم اٹھا لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یعنی ایک عالم بعمل کا انتقال ہوگا تو اس کی جگہ سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث تو محفوظ ہیں، مگر ان کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ نہیں ہوتی، اور پھر حقیقت سے لوگ ہٹ جاتے ہیں، اور جو علم کا نور ہے وہ ان کے ذہنوں سے محو ہو جاتا ہے۔ اگر علماء کی کثرت ہوگی، ہر خاندان میں، ہر قبیلے میں، ہر محلے میں عالم ہوگا تو وہ قرآن و حدیث کی باتیں بتاتا رہے گا، لوگوں کے ذہنوں میں تازہ رہیں گی اور وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو آج جو گمراہیت پھیل رہی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ صحیح العقیدہ مسلمانوں نے علم دین عام کرنے کی وہ کوششیں نہیں کی جو کرنی چاہیے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی خدمت ان کی ذمہ داری تھی۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، تو تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ شرعی احکام اگر بیان نہ کیے جائیں تو ایک صورت تو غفلت ہے، سب دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، کسی کو ٹائم ہی نہیں کہ وہ شرعی مسئلہ لوگوں کو بتائے، تو یہ تو ہوئی غفلت۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ شرعی مسئلہ بتانے میں لوگوں کا خوف ہو اور اس سے بھی شرعی احکام چھپ جاتے ہیں، وہ ذہن میں وہ بات پھر رہے کہ قرآن تو محفوظ ہے، احادیث طیبہ کا ذخیرہ، رسول اللہ کی سیرت بھی محفوظ ہے، صحابہ کرام کے اقوال بھی محفوظ ہیں، لیکن جب قوم کو بیان نہ کیے جائیں تو ڈر یہ لگتا ہے کہ آئندہ نسلیں اپنے ابا جان سے یہ پوچھیں گی ابا یہ خالد بن ولید کون تھے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کون ہے، حضرت مصعب بن عمیر کون تھے، عبداللہ بن جہش کون تھے۔ بلکہ نئی نسل تو کیا پوچھے گی، آج بھی کئی بڑے بڑے لوگوں کو ان کے نام تک نہیں معلوم کہ عبداللہ بن جہش کی کیا خدمات ہیں، مصعب بن عمیر کی کیا خدمات ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کون تھے، عبداللہ بن جابر کون تھے، جابر بن عبداللہ کون تھے۔
حضرت دجانہ کون تھے، حضرت درار کون تھے، یہاں تک کہ پاکستان کا ایک ٹینک ہے جس کا نام درار رکھا گیا، لیکن پاکستانیوں سے یہ پوچھا جائے کہ یہ کس صحابی کے نام پر ہے اور ان کا کیا کمال تھا اور وہ کیسے بہادر تھے اور کس کس جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، کوئی ہسٹری کا نہیں پتا۔ لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے آپ کسی کرکٹ کے کھلاڑی کا ذکر تو کریں، وہ آپ کو اس کی ساری زندگی کا اسکور سنا دے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ جب ان باتوں سے دلچسپی ختم ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ چیزیں تو کتابوں میں ہیں لیکن لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہوں گی۔ برا ہو اس ٹی وی کا اور ویڈیو گیمز کا اور ان چیزوں کا کہ جس نے ہمیں اپنے اسلاف سے توڑ دیا۔ بچے فارغ ہوتے، دادا دادی نانا نانی کی خدمت میں حاضر ہوتے، وہ انہیں مذہبی کہانیاں سناتے، واقعات سناتے جو ان کے سینوں میں ان کے بزرگوں نے ڈالا تھا۔ اب نہ بچوں کے پاس وقت ہے، نہ دادا دادی کے پاس وقت ہے، ہر وقت وہ ٹی وی پر بیٹھے ہیں اور ٹی وی پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ علمی مذاکرہ ہو رہا ہے جناب، شرعی بحثیں ہو رہی ہیں۔ کس مسئلے پر؟ توہین رسالت پر، کہ یہ قانون قرآن سے ثابت ہے یا نہیں۔ اس پہ بحث کون کریں گے؟ داڑھی منڈے، بے نمازی، لڑکیوں کے ساتھ، بے پردہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنے والے، فحاشی اور یعنی عام کرنے والے، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یا چھولا بیچنے والا یا اداکار یا فنکار۔ جس طرح ہر ایک کا ڈھنگ ہوتا ہے، توہین رسالت کے قانون پر اگر کسی کو اعتراض ہے تو علماء کے سامنے پیش کرے، گورنمنٹ علماء کی ایک ٹیم بنائے، وہ اس پر تحقیقات کرے کہ یہ قانون میں کوئی ایسی شک تو نہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ لیکن عوام کے سامنے یہ بحث لانے کا فائدہ کیا ہے؟ اور پھر ٹی وی پروگراموں میں سامنے بٹھایا جاتا ہے ایسے لوگوں کو کہ بظاہر انہوں نے داڑیاں تو رکھی ہیں مگر انہیں ٹی وی پر آنے کا بڑا شوق ہے اور بغیر تیاری کے وہ آتے ہیں۔ ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جناب گستاخ رسول کی سزا موت ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھی ہے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ کس حدیث میں ہے؟ تو حدیث انہیں معلوم نہیں۔ تو جب آپ کو معلوم نہیں تو ٹی وی پر آ کر بیٹھنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ دنیا پہ تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ یہ قانون جو ہے بالکل ایسے ہی ہے اور قرآن و حدیث کی کوئی دلیل علماء کے پاس نہیں، اور جو علماء بولنا جانتے ہیں اور جو علماء جواب دیتے ہیں اور ان کے تن بدن میں آگ لگا دیتے ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل دے کر ان کے منہ بند کرتے ہیں، انہیں یا تو بلایا نہیں جاتا یا بہت کم وقت دیا جاتا ہے۔ آدھی سیکنڈ کے اندر کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو دین کو انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ اور صرف یہ توہین رسالت کا مسئلہ نہیں، یہ یہودی اور عیسائیوں کی بہت بڑی سازش ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کا پورے دین پر اعتماد اٹھ جائے گا اور وہ کہیں گے ایسے ہی لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی دلیل ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ حالانکہ دیکھیں، آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، یہ اہل سنت و جماعت میں جو صحیح العقیدہ مسلمان کے 4 گروہ ہیں۔ عقائد کے اعتبار سے وہ اگر صحیح العقیدہ ہیں پھر بھی فقہ کے اعتبار سے 4 گروہ پوری دنیا میں ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی یا حنفی۔ اس میں بہت ساری باتوں میں اختلاف ہے، تحقیقات کا فرق ہے، لیکن گستاخ رسول کے مسئلے میں چاروں فقہا متفق ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ پھر جس طرح قادیانیت کے مسئلے میں کہ قادیانی کافر ہیں اور جو انہیں کافر نہ مانے وہ کافر ہے، چاہے وہ یا رسول اللہ کہنے والے ہوں یا رسول اللہ نہ کہنے والے ہوں، مزارات پر جانے والے ہوں نہ جانے والے ہوں، میلاد منانے والے ہوں نہ منانے والے ہوں، دنیا بھر کے مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ قادیانی کافر ہیں۔ جو حضور کے بعد کوئی نیا نبی مانے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، اور جو انہیں کافر نہ مانے وہ کافر ہے۔ تو اسی طرح اس مسئلے میں امت مسلمہ متفق ہے کہ گستاخ رسول کافر ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ اگر کافر بھی گستاخی کرے تو اس کی سزا بھی موت ہے۔ کہتے ہیں قرآن سے کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیں قرآن نے جگہ جگہ فرمایا۔ ابھی پیچھے آیت کریمہ گزری، ہم تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاتے ہیں۔
اور پیچھے آیت کریمہ میں ہم نے یہ سماعت کیا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کسی کو قتل ناجائز طریقے سے قتل کرنا جائز نہیں. ہاں بغیر نفس، اگر کسی نے کسی جان کا قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جا سکتا ہے. او فساد فی الارض، یا اس نے زمین میں فساد کیا ہے تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے. بتائیے توہین رسالت سے بڑھ کر ہے کوئی فساد؟ اگر اس پر پابندی نہ ہوگی تو پھر رسول اللہ کی ذات کو لوگ تماشا بنا دیں گے. تو اس لیے ہم کسی کافر کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کی ذات پر تنقید کرے. اور امت مسلمہ چاہے کتنی بھی کمزور ہو، انہوں نے توہین رسالت کے مسئلے میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ترکی کی گورنمنٹ، سلطنت عثمانیہ، جب وہ ہچکیاں لے رہی تھی، آکسیجن پر تھی، یعنی وہ ختم ہونے کے قریب تھی، اور برطانیہ کی گورنمنٹ کا یہ حال تھا کہ اس کی حکومت میں کہتے ہیں سورج نہیں ڈوبتا تھا. اتنی بڑی حکومت تھی، امریکہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے سامنے، اتنی برطانیہ کی طاقت تھی. اور برطانیہ کے سامنے بات کرنا یہ مسلمانوں کی جرأت نہیں تھی. تو لندن میں ایک ڈرامہ بنایا گیا توہین رسالت پر، رسول اللہ کی شان میں گستاخی پر ایک ڈرامہ بنا. وہ ڈرامہ اسٹیج جو ڈرامہ تھا وہ دکھانا تھا. تو اس موقع پر ترکی کے سلطان نے یہ خط لکھا برطانیہ کو اور کہا کہ تو اس وقت دنیا میں سپر پاور کہلاتا ہے اور تیری حکومت اتنی بڑی ہے، ہم اس وقت انتہائی کمزور ہیں، لیکن ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم بے شرم بے حیا نہیں ہیں. اگر یہ ڈرامہ اسٹیج شو کی صورت میں ہوا تو ہم اعلان جہاد کریں گے تیرے خلاف، ہم سب مٹ جائیں گے، مگر یہ ڈرامہ ہم جو ڈرامہ بنانے والا ہوگا اسے بھی اور تجھے بھی ہلاک و برباد کریں گے. آپ کو معلوم ہے برطانیہ کی گورنمنٹ اس خط سے ڈر گئی اور اس نے پابندی لگا دی کہ یہ ڈرامہ نہیں ہوگا. پھر اس سلطان نے، اللہ اسے جزائے خیر دے، غالباً یہ سلطان عبد الحمید تھے، انہوں نے ایک شخص کو ترکی سے بھیجا اور وہ لندن گیا اور جس نے یہ ڈرامہ بنایا تھا اسے اس نے لندن میں جا کر قتل کیا کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے. 1400 سال تک امت مسلمہ اس پر متفق رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کیا، عام معافی کا. لیکن جو گستاخ رسول تھے، جو حضور کی شان میں بکواس کرتے تھے، ان کے نام لے لے کر حضور نے فرمایا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بھی دعا کر رہے ہوں تو انہیں قتل کر دینا، ان کے لیے بخشش نہیں ہے. تو گستاخ رسول کی سزا موت ہے اور اس میں امت مسلمہ متفق ہے. یہ 14ویں صدی کے ملا، یہودیوں اور عیسائیوں کے ایجنٹ، ان سے ڈالر اور پاؤنڈ لینے والے اور اپنی آخرت کو برباد کرنے والے، کہ یہودیوں نے بھی توریت کے احکام رشوت لے لے کر چھپائے ہیں. یہ ٹی وی پر اپنا گندا اور سڑا ہوا منہ لے کر توہین رسالت کے قانون کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. اور اگر پاکستانی قوم اس پر خاموش رہی تو یاد رکھیے گا پھر اللہ کا وہ غضب نازل ہوگا کہ ایسا غضب کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. توہین رسالت کے مسئلے میں امت مسلمہ خاموش نہیں رہ سکتی. اور وہ بے غیرت ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے جو کہے کہ یہ قانون ظالمانہ ہے، وحشیانہ ہے. اور ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو قانون ہے اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے سارے قانون ختم کر دیں. دفعہ 302 جو ہے، جو قتل کی دفعہ ہے، جس کی جو سزائے موت ہے، کیا یہ قانون غلط لوگ استعمال نہیں کرتے؟ اس کے غلط استعمال کو روکا جائے. وہ قانون تو غلط نہیں ہے. جو قاتل ہے اس کی سزا قتل ہے، یہ قانون ہے پاکستان میں. لیکن اس قانون کو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں تو کیا قانون ختم کیا جائے یا اس کے غلط استعمال کو ختم کیا جائے؟ پھر کہتے ہیں کہ کئی بے گناہ جو تھے ان پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے. تو پاکستان میں جتنے قوانین ہیں
ان کی مدد سے جھوٹے مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کی کورٹ اور عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی نے جھوٹا مقدمہ قائم کیا ہے تو وہ اس کی تحقیقات کریں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ کسی پر بھی لوگ الزام لگا دیں کہ بھئی اس نے توہین رسالت کی ہے، اس کو مار دیا جائے؟ یہ ہم کب اجازت دیتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس نے توہین رسالت کی اس کا کیس کورٹ میں پیش کیا جائے، تحقیقات کی جائیں، اور کنفرم ثابت ہو جائے کہ یہ توہین رسالت کا مرتکب ہے تو پھر اس کی سزا موت ہے۔ اگر کسی کو آسیہ کے بارے میں، یہ جو عیسائی عورت ہے، اس کی سزا کے بارے میں کسی کو اعتراض ہے تو وہ ہائی کورٹ چلا جائے۔ ابھی تو نیچے والی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے، ہائی کورٹ میں جا کر کیس دائر کرے۔ اگر ہائی کورٹ بھی سزا برقرار رکھتی ہے تو سپریم کورٹ میں کیس دائر کرے۔ تو اگر وہ بے گناہ ہے اور اس پہ جھوٹا الزام ہے، حالانکہ وہ خود اقرار کر رہی ہے کہ ہاں میں نے توہین رسالت کی ہے، تو یہ اصل میں بی بی آسیہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ انہوں نے تو ایک ماڈل بنا کر اسے پیش کیا، پھر اسے غائب کر دیا، اور یہ ہر دور میں، مشرف کے دور میں، زرداری کے دور میں، ہر دور کے اندر اس قانون کو اچھالتے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا کی یہ کوشش ہے کہ یہ قانون پاکستان سے ختم ہو جائے۔ پاکستان کے پاس اب رہی سہی جو رہا سہا جو سرمایہ ہے وہ یہی قوانین تو ہیں، ورنہ یہ ملک جو اسلام کے نام پر قائم کیا گیا کچھ بھی اسلام کا اس میں باقی نہ رہا۔ تو یہ مقدس قوانین اور چند مقدس باتوں کے صدقے یہ چل رہا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور پاکستان ایک سیکولر ملک بن جائے، ایک لا دینی اور لا دینیت اس میں عام ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ٹی وی پر جو اس قسم کی بحثیں کی جا رہی ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ میڈیا 1 روپے کے بغیر بھی 1 سیکنڈ نہیں چلتا۔ میڈیا اگر چلا رہا ہے اور وہ اس ایشو کو اچھال رہا ہے تو یہ تو دولت کے پجاری ہیں، تو یہ تو دولت کے لالچی ہیں۔ یہ تو آپ اگر کسی کی امداد کے لیے ایڈ دینا چاہیں تو اس کے لیے بھی وہ لاکھ روپے مانگتے ہیں۔ تو بغیر ایڈ کے اور بغیر دولت کے وہ کئی گھنٹوں کے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ پیچھے سے یہودی سرمایہ ہے، عیسائی سرمایہ ہے، کفار NGO ہیں، اور یہ دشمنان اسلام کے سرمایے کے اوپر یہ اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں۔ کتا بھی اپنے مالک کے خلاف بھونکتا نہیں ہے، کتا بھونکتا ہے، کتا اپنے مالک کے سامنے بھونکتا نہیں۔ اور یہ رسول اللہ کے صدقے میں یہ ملک ملا، رسول اللہ کے صدقے میں اسلام نصیب ہوا، اور وہ رسول اللہ کے خلاف بھونکتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی رسول اللہ کی گستاخی کرے وہ اس کی اپنی آزادی ہے، آزادی فکر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو اپنے مالک کے خلاف بھونکے وہ تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کی وفاداری تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ حالانکہ اب سوچیں کہ انسان کتنا بھی متحمل مزاج ہو، اور آپ فقیر کے انداز کو جانتے ہیں کہ انتہائی متحمل مزاج انداز ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے رسول اللہ کی شان یا توہین کا جو مسئلہ ہے، اس میں اگر انسان متحمل مزاج اور ٹھنڈا پڑا رہے تو اس کا مطلب وہ ایمان سے محروم ہے۔ بس وہ مثال یاد رکھیے کہ صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی صحابہ میں متحمل مزاج نہیں، لیکن جب باپ نے گستاخی کی تو حضرت کو جلال آیا اور ایسا تھپڑ مارا کہ دور جا کر گرا، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیا، تو کیا کہا؟ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، یا رسول اللہ یہ تو میں نے تھپڑ مارا، اگر تلوار ہوتی تو میں گردن اڑا دیتا۔ کس کے سامنے بات کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے سامنے۔ اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ باپ کے لیے، کہ قرآن نے فرمایا باپ کو اف بھی نہ کہنا۔ لیکن جہاں رسول اللہ کی بات آ جائے تو یہ گورنمنٹ اور حکومتی ادارے اور جو لوگ ملوث ہیں وہ سن لیں کہ نہ یہ حکومت باقی رہے گی، نہ تمہیں امریکہ کام آئے گا، نہ برطانیہ کام آئے گا، نہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاؤنڈ اور ڈالر کام آئیں گے۔ اگر تم نے مسلمان ہونے کے باوجود غداری کی تو یاد رکھو دنیا میں تم عبرت کا نشان بن جاؤ گے۔ جو حال مشرف کا ہوا وہی حال اس گورنمنٹ کا ہونا ہے۔
کہ جس نے توہین رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جو گستاخ اور بے ادب ہوگا یا گستاخوں کا ساتھ دے گا وہ دنیا میں عبرت کا نشان بن جائے گا، اور جو اپنی حکومت یا اپنی سیٹ اور منصب پرواہ نہیں کرے گا اور رسول اللہ کا سچا غلام ہوگا اسے اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس موقع پر گفتگو کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، کیونکہ اگر ہم حق کو بیان نہ کریں تو کل بروز قیامت ہماری گرفت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آواز بلند نہ کی جائے تو جب غضب نازل ہوگا تو سبھی ملوث ہوں گے، وہی بچے گا کہ جس نے حق کی آواز بلند کی۔ فلا تخشوا الناس، تو تم لوگوں سے نہ ڈرو، واخشون، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے بادشاہ یہ تیری سوتیلی بیٹی ہے، تجھ پر حرام ہے۔ تو آپ کو پکڑا گیا، چھرا لیا گیا، آپ کی گردن پر چھرا رکھا گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام پر، اور کہا کہ کہہ دیجئے کہ جائز ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک میری زبان چلے گی یہی کہوں گا حرام ہے۔ وہ آپ کو ذبح کرتے رہے اور آپ زبان سے یہی کہتے رہے بادشاہ یہ تیری سوتیلی بیٹی ہے، یہ تجھ پر حرام ہے، تیرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کی زبان پہ یہی الفاظ تھے۔ تو یہ ہے انبیاء کا طریقہ، یہ ہے صحابہ کا طریقہ، یہ ہے بزرگان دین کا طریقہ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو۔ ہم اب بتائیں نا کہ جو ٹی وی پر بک بک کر رہا ہے، اخبارات میں بک بک کر رہا ہے، یا پنجاب کا گورنر جو بکواس کر رہا ہے اور اس قانون کو وحشیانہ قرار دیتا ہے، تو کس کے لیے؟ صرف دنیا کے لیے، اپنے جھوٹے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو۔ یہ دنیا کی دولت ذلیل ہے، دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بس یہ کافر ہیں۔ جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، یعنی اس حکم کا انکار کرے، وہ کافر ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر فرض کیا، فیہا، توریت میں، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت۔ یعنی اگر کسی نے کسی کی جان کو قتل کیا ہے تو اس کی سزا میں جان جائے گی۔ اگر کسی کی آنکھ کو نقصان پہنچایا تو قصاص میں اگر جس کی آنکھ پھوڑی گئی وہ چاہے تو ظالم کی آنکھ پھوڑ سکتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا قانون، یہ ہے وہ اسلامی نظام جس سے دنیا کے حکمران ڈرتے ہیں۔ اگر یہ اسلامی قانون آ جائے تو چاہے صدر کا بیٹا ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، اگر اس نے ظلم کیا ہے تو اسے ظلم کی سزا ضرور ملنی ہے۔ تو یہ سارے ان قوانین سے ڈرتے ہیں اور اسلامی نظام کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی نظام نہ آئے۔ پھر وہ حال ہوگا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کا غلام آپ کی زوجہ سے کہتا ہے، امیر المومنین سے کہیے مسور کی دال کھا کھا کر پیٹ میں مجھے مروڑ ہو گیا ہے، درد ہوتا ہے، کوئی اور کھانا بھی پکا لیں۔ امیر المومنین جو لاکھوں مربع میل کی سلطنت کے بادشاہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز، ایک تو ہے عمر بن خطاب، یہ نہیں، عمر بن عبدالعزیز
جو بنو امیہ سے تھے، ان کی زوجہ نے کہا، جو پوری سلطنت کی ملکہ تھیں اور خود بھی بادشاہ کی بیٹی تھیں، عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھیں فاطمہ بنت عبد الملک، شہزادی رہ چکی ہیں. انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ امیر المومنین کو جو خلافت کا وظیفہ ملتا ہے وہ بہت مختصر ہے، مسور کی دال کے علاوہ کوئی چیز نہیں پک سکتی، ہم بھی یہی کھاتے ہیں اور امیر المومنین بھی یہی کھاتے ہیں. تو کیا مسلم حکمراں جو عیاشیاں کر رہے ہیں اور کروڑوں اربوں خربوں سالانہ تو کیا مہینے میں وہ اڑا دیتے ہیں، کیا وہ اس اسلامی نظام کو گلے سے لگا سکتے ہیں؟ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں کا بھی آپس میں بدلہ ہے. جیسا زخم کیا ہوگا تو ظالم کو بھی اس کی سزا میں ایسا زخم لگایا جائے گا. فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ، پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کرا دے، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ، تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا. یعنی اگر کوئی خود پیش ہو جائے اور کہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں نے یہ ظلم کیا ہے، اب مجھ سے بدلہ لے لیا جائے، تو اس کا بدلہ لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دے گا. جیسے قاتل ہے، اسے توبہ کی توفیق مل جائے تو وہ مقتول کے ورثہ سے کہے کہ مجھے تم اگر قتل کے بدلے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں، یا تو مجھے معاف کر دو یا مجھ سے بدلہ لے لو. اور اگر مقتول کے ورثہ قصاص کا مطالبہ کریں، اسے قتل کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دے گا. مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ ظالم ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا پاکستانی عدالتیں اور پاکستانی کورٹس کیا قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں؟ 2-4 قوانین ہیں جن کے پیچھے یہ لوگ پڑے رہتے ہیں، باقی تو سارے قوانین انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں، کالے قوانین ہیں جن پر فیصلے کیے جاتے ہیں. اور جو حقیقی نور والے قوانین ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، انہیں وہ ظالمانہ کہتے ہیں. حالانکہ پاکستان کے اندر 95% قوانین جو ہیں وہ ظالمانہ ہیں. صرف 2-4 قوانین، توہین رسالت کا قانون، حدود آرڈیننس، اس کا بھی انہوں نے ستیہ ناش کر دیا اور اس میں وہ رد و بدل کیے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اور یہ مشرف کے دور میں ہوا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہی لوگ ظالم ہیں. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے ان کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، ان رسولوں کے بعد ہم نے انہی نبیوں کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تو وہ تصدیق کرنے والے ہو کر آئے اس کتاب کی جو ان سے پہلے تھی، یعنی توریت. تو توریت کی تصدیق وہ کرنے کے لیے آئے. انہوں نے توریت کی تصدیق کی اور بتایا کہ توریت اللہ کی کتاب ہے، اور توریت میں انجیل کا ذکر تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا. تو جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئی، انجیل آ گئی، تو توریت کی بات کی کیا ہو گئی؟ تصدیق ہو گئی. وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی. فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. یعنی انجیل کے اندر بھی ہدایت اور رہنمائی کی باتیں تھیں، لیکن بعد میں لوگوں نے اسے بدل دیا. اب اصل انجیل کسی کے پاس نہیں. بائبل کے نام سے چند کتابچوں کا مجموعہ ہے، کہتے ہیں یہ متی کی انجیل ہے کہ یہ یوحنا کی انجیل ہے. یعنی انجیل کے مصنفین کے نام ہیں، یہ انجیل فلاں مصنف نے لکھی ہے، یہ انجیل فلاں مصنف نے لکھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف بلند ہونے کے کئی سالوں کے بعد یہ لکھی گئی ہیں. تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کتنا مکس کیا گیا ہے، کتنا رد و بدل کیا گیا ہے، ہم نہیں جانتے. لہذا ہم کہتے ہیں جو انجیل اللہ نے نازل کی، جو توریت اللہ نے نازل کی، اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن ہمارے سامنے اگر بائبل پیش کی جائے تو ہم نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی تکذیب کرتے ہیں.
ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور یہ انجیل توریت کی جو کہ اس سے پہلی کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، وہدن، اور انجیل میں ہدایت ہے۔ یہاں ہدایت سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر انجیل میں ہے، وموعظۃ للمتقین، اور انجیل میں نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس یہی لوگ فاسق ہیں۔ تمام آیتوں سے واضح طور پر بتا دیا گیا کہ توریت کے ماننے والے برباد ہوئے توریت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، انجیل کے ماننے والے برباد ہوئے انجیل پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اب ہے مومنین کا ذکر، امت مسلمہ کا ذکر۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ کی طرف اس کتاب قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، یہ وہ کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور پچھلی کتابوں پر محافظ اور گواہ ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو اے محبوب آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق۔ جب اہل کتاب آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے مقدمات میں وہ فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا۔ اب عام لوگوں سے خطاب ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے سننے والے تو کافروں کی خواہشات پہ نہ چلنا، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، وہ حق جو تیرے پاس آ گیا اسے چھوڑ کر کافروں کی باتیں نہ ماننا۔ پاکستان جب بنا تو پاکستان کے قانون میں ایک بنیادی بات ڈالی گئی، اگر وہ بات نہ ڈالتے پھر بھی پاکستان اسلام کے نام پر بنا، یہ چیز لازم تھی۔ وہ کیا بات ڈالی گئی کہ پاکستان میں جو قانون قرآن و سنت، قرآن و حدیث، کتاب و سنت کے خلاف ہوگا وہ کالعدم ہے، اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں اور اسے قانونی درجہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی قانون بنا بھی لیتا ہے تو خود بخود یہ قانون ختم ہے۔ لیکن 62 سال گزر گئے، ہم نے اس مملکت کا شکر ادا نہیں کیا، اور 62 سال کے اندر آج بھی کورٹس میں وہی انگریزوں کے کالے قوانین چل رہے ہیں۔ ایک ایک مقدمہ 25-25 سال تک چلتا رہتا ہے۔ نہ پاکستان کا قانون وہ مکمل اسلامی ہے، نہ کورٹ کا نظام مکمل اسلامی ہے، نہ اس کی دفعات مکمل اسلامی ہے۔ اتنی غلط اسلامی یعنی غیر اسلامی باتیں اس میں ڈالی گئی ہیں، لیکن آج تک لوگوں نے اس پر کوئی کوشش نہیں کی کہ یہ ساری چیزیں اسلامی بنے۔ ایک ہے اسلامی نظریاتی کونسل۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ قانون بنائے اور وہ پیش کرے اسمبلی کو کہ یہ قانون جو ہے یہ پاکستانی قانون اسلام کے خلاف ہے، اس کو چینج کیا جائے، اور اسمبلی پر لازم تھا کہ وہ کیا کرتی، اس قانون کو چینج کر دیتی۔ لیکن اسلامی نظریاتی کونسل ایک کاغذی صرف کونسل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس میں لوگ بھی ایسے بھرے گئے ہیں کہ یا تو کوئی گستاخ صحابہ ہے، یا کوئی گستاخ رسول ہے، یا کوئی حدیث کا منکر ہے۔ اس طرح کے لوگ بہت سارے بھرے گئے، تو اب بتائیے وہ خود ہی اسلام سے دور ہیں تو کیا اسلامی قانون بنائیں گے؟ اب جو کچھ پاکستان میں مسائل ہیں یہ ایسا لگتا ہے یہ اللہ کا غضب ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا، جو عہد کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم نے پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا تھا، ہمارے باپ داداؤں نے، اسلاف نے، ہم نے وہ عہد پورا نہ کیا تو آج ہر طرف آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے، اور اب جس قسم کی وہ بحثیں پیدا کر رہے ہیں اور جو ٹی وی پر آ کر جس کو جو دل چاہتا ہے بکواس کرتا ہے، تو جس طرح پاکستانی خاموش ہیں تو اب یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدھا پاکستان تو 1971 میں چلا گیا،
باقی جو آدھا بچا ہے وہ بھی کہیں چلا نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو فیصلہ کس کے مطابق کرنا ہے؟ شریعت کے مطابق۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور راستہ مقرر کیے۔ یعنی توریت میں شریعت کے احکام دوسرے تھے، انجیل میں دوسرے تھے، اور رسول اللہ کی شریعت میں احکام کچھ مختلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات نازل فرمائے لوگوں کی آسانی کے لیے، اور حضور کو وہ شریعت دی گئی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آسان ہے۔ اگر کسی کو مشکل لگتی ہے تو وہ اس کی اپنی سوچ کا قصور ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں ایک ہی گروہ بنا دیتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قرآن تک سب کی ایک ہی شریعت ہوتی، لیکن پھر مشکلات ہو جاتی۔ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، حرام ہے، چاہے سوتیلی بہن ہو چاہے سگی بہن ہو، چاہے ماں شریک بہن ہو چاہے باپ شریک بہن ہو، یا سگی بہن ہو، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دنیا میں آئے، اگر یہ قانون اس وقت ہوتا تو حضرت آدم اور حضرت حوا یہ دونوں اکیلے ہی رہتے، کیونکہ ان کی جو اولاد ہوتی وہ اولاد ہوتی اور حضرت آدم اور حضرت حوا ہوتے۔ یہ اولاد کبھی بھی آپس میں نکاح نہ کر سکتی، کیونکہ یہ آپس میں سب کیا تھے؟ ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد تھے۔ تو اس دور میں یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت حوا کہ وہ بچے جو ایک ہی حمل میں ساتھ پیدا ہوئے ہیں وہ سگے بھائی بہن ہیں، اور ایک بچہ ایک حمل میں اور ایک بچی دوسرے حمل میں پیدا ہوئی ہے تو پھر ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہماری آسانی کے لیے تھی، یعنی اس دور کے لوگوں کی آسانی کے لیے شریعت نے یہ حکم بیان کیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو تمام ادوار سے انسانیت گزر چکی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شریعت دی گئی جو قیامت تک قائم اور دائم رہنے والی ہے، اور اسی میں بہتری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نظام مسلمانوں تو کیا انسانیت کے لیے بھی نجات کا وہ باعث نہیں ہو سکتا۔ دنیا سود پر چلتی رہی، رسول اللہ نے سود کی ممانعت فرمائی، لیکن یہودیوں نے سود کے ذریعے کہا کہ بڑی ترقی ہوتی ہے، لیکن اب لوگوں نے دیکھ لیا کہ سود کی نحوست کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے بینک وہ کنگلے ہو گئے، اور کروڑ پتی آدمی وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ سود کی نحوست ہے، اور اب پوری دنیا میں ایک شور برپا ہوا، اور معاشیات کے جو مالیات کے ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا نظام جو ہے اس میں خامی ہے۔ تو آخر کار لوگ بھٹکتے بھٹکتے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے وہ کئی سالوں کے بعد، ہو سکتا ہے کئی 100 سالوں کے بعد، وہ یہ ضرور کہیں کہ جو رسول اللہ نے فرمایا وہی سچا ہے۔ لیکن الحمدللہ مسلمان آج بھی یہی کہتا ہے کہ جو میرے نبی نے نظام دیا اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک گروہ بنا دیتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تمام نبیوں کی شریعت میں ایک ہی حکم ہوتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان لیا ان باتوں میں جو اللہ نے تمہیں دی، یعنی جو احکامات تم پر نازل کیے، اللہ نے تمہارا امتحان لیا کہ تم اپنی عقل پر چلتے ہو یا اللہ کے حکم پر چلتے ہو۔ 11 مہینے تک سارا دن کھاؤ پیو، تمہاری مرضی ہے۔ دن تو وہی ہوتے ہیں نا، سورج نکلتا ہے سورج ڈوبتا ہے، وہی دن کی کیفیات ہے۔ لیکن جس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا وہ آئے تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا حرام ہے، روزہ رکھنا لازم۔ دنیا میں آپ کوئی بھی لباس پہنے، اگر شریعت کے خلاف نہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جس پر حج لازم ہے وہ حج کرنے جاتا ہے تو اب اسے بغیر سلا ہوا لباس بلکہ 2 چادریں اوڑھنی ہے بس، اب اور قسم کا لباس اس پر حرام ہے۔ تو یہ سارے معاملات کیا بتاتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کو شریعت کے سامنے جھکا دیں،
اور شریعت سمجھنے کے لیے نہ اداکار کی ضرورت ہے، نہ فنکار کی، نہ ڈاکٹر، نہ انجینئر، نہ وکیل کی۔ شریعت سمجھنے کے لیے شریعت کے ماہرین سے رجوع کیا جائے۔ یہ اینکرز اور اس قسم کے لوگ نہ شریعت کی گہرائی کو جانتے ہیں، انہوں نے شریعت کو مذاق و تماشا بنایا ہوا ہے۔ اس کی مثال تو ہمارے استاد محترم بڑی پیاری دیتے ہیں، فرماتے ہیں کسی کے پیٹ میں درد ہو، آپریشن کی ضرورت ہو، بڑے بڑے پڑھے لکھے PhD کیے ہوئے جنہوں نے تعلیم کے اندر 25 30 سال لگائے ہوں، اور وہ انجینئر سارے جمع ہو کر آ جائیں، اوزار بھی لے آئیں اور کہیں کہ ہم آپ کے پیٹ پر ریسرچ کریں گے، تو وہ مریض جو ہے اگر اس کی طاقت ہوگی تو بستر سے چھلانگ لگا کر بھاگ جائے گا۔ اپنے پیٹ کی کتنی فکر ہے کہ نااہل آدمی کو ریسرچ کرنے کی اجازت نہیں، لیکن لوگوں نے قرآن و حدیث کو کتنا ہلکا سمجھا ہوا ہے کہ اداکار بھی قرآن پہ تبصرہ کر رہا۔ جی جناب آپ بتائیے آپ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں؟ لاؤڈ اسپیکر لے کر، مائک لے کر وہ گلی گلی گھوم رہے ہیں، چھولا بیچنے والے کو پوچھتے ہیں، موچی کو پوچھتے ہیں، کسی ڈاکٹر کو پوچھتے ہیں، کسی انجینئر کو پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر انجینئر ٹھیک ہے پڑھا ہوا ہے، لیکن جس طرح ڈاکٹر انجینئر کی فیلڈ میں دخل نہیں دے سکتا اور انجینئر ڈاکٹری کی فیلڈ میں دخل نہیں دے سکتا، تو انہیں ہرگز اختیار نہیں کہ وہ شریعت کے مسائل میں دخل دیں، کیونکہ اگر کوئی چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، وہ اس کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، اور جو ان کی بات سن کر انکار کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اب تہجد گزار بھی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن ساری چیزیں بیکار ہیں، ایک ہی ضروری چیز کا انکار کر دیا ہے تو کفر ہے۔ مثلا کسی نے تقدیر کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہے، اب نہ اس کی تہجد قبول ہونی ہے نہ اس کی نمازیں قبول ہونی۔ فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکیوں میں جلدی کرو، موت سے پہلے نیکیاں کر لو، لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دو، شریعت پر آنکھیں بند کر کے عمل کرو، اس طرح عمل کرو جس طرح حضرت سعد بن معاذ نے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں پہاڑ سے کودنے کا کہیں گے تو ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ کے الفاظ ابھی مکمل نہیں ہوں گے ہم پہاڑ سے کود جائیں گے، آگ میں چھلانگ لگا دیں گے، سمندر میں کود جائیں گے۔ یا رسول اللہ ہم اس طرح اپنی جانیں نچھاور کریں گے جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا، اس وقت تک مسلمان ترقی نہیں کر سکتا۔ بلبل اگر گندگی کھائے تو مر جاتا ہے، لیکن گندگی کا کیڑا جیتا ہے گندگی سے۔ یہ کافر گندے ہیں، یہ گندگی سے جیتے ہیں، اگر مسلمان یہ گندگی کھائے گا ہلاک ہو جائے گا۔ مسلمان کی حیات عشق رسول میں، تعظیم مصطفیٰ میں، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ ہونے میں یہ حیات ہے مسلمانوں۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ کب تک دنیا کے مزے اڑاؤ گے؟ کب تک یہ ڈالر اور پاؤنڈ کی چمک تمہیں دنیا کے اندر فائدہ دے گی؟ کب تک یہ حکومت، عہدے اور منصب کے مزے اڑاؤ گے؟ کب تک لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ کرو گے؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر ان قریب اللہ تمہیں خبر دے گا ان تمام باتوں کی جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے مسلمان لوگوں کے درمیان اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کر۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور یہودیوں، عیسائیوں، کافروں کی خواہشات پر نہ چل، یہ تو تجھے دین اسلام سے دور لے جائیں گے۔ وَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچ کر رہے، ہوشیار رہے، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ کہیں وہ تجھے فتنے میں نہ ڈال دیں، کہیں تجھے وہ گمراہ نہ کر دیں، ان کی باتوں میں ملوث نہ ہو۔ أَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اس بارے میں وہ تجھے لغزش دے دیں کہ جو اللہ نے تیری طرف نازل کیا، یعنی اللہ کے حکم کے بارے میں یہ کافر تجھے لغزش دینے میں کامیاب نہ ہو، اس کی احتیاط کر۔ تو یہ جو میڈیا ہے یہ یہودیوں کے زیر اثر ہے، یہ امریکہ کے زیر اثر ہے۔ میڈیا وہی دکھا سکتا ہے جو امریکہ چاہتا ہے۔ کبھی آپ نے میڈیا پر امریکی مظالم دیکھے ہیں؟ پاکستانی میڈیا پر کہ ابو غریب کی جیل کے اندر کس طرح عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور کس طرح مردوں کو ننگا کر کے انہیں کس طرح کتوں کے آگے ڈالا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے ہمارے میڈیا پر
روز یہ خبریں دیکھی ہیں، اگر کبھی خبر آ بھی گئی تو دوسرے گھنٹے میں وہ غائب ہو گئی. تو یہ میڈیا اس خبر کو نہیں دکھاتا جس سے امریکہ کو تکلیف ہو، دشمنان اسلام کو یا یہود و نصاروں کو تکلیف ہو، کہ وہ خبر دکھاتا ہے جس سے انہیں خوشی ہو. تو اب ایسے میڈیا کے زیر اثر جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے ذہن خراب ہو چکے ہیں، اور آ کر وہ ہمارے سامنے ایسی بکواس کرتے ہیں کہ جب انہیں سمجھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ایسا کافر ہو چکا ہے کہ اب اس کو سمجھانا بھی ممکن نہیں. ارے نہیں جناب، یہ سب وہ قرآن و حدیث کے احکام تو پہلے دور کے لیے تھے، اب دور بدل گیا ہے. ارے دور بدل گیا تو کیا قرآن و حدیث صرف ایک دور کے لیے؟ وہ تو قیامت تک کے لیے. ارے نہیں، آپ قرآن میں واضح یہ آیت دکھائیں کہ پاکستانی توہین رسالت کا جو قانون ہے یہ لفظ و لفظ قرآن میں لکھا ہوا ہو. ہم نے کہا واہ سبحان اللہ، 5 نمازیں فرض ہیں نا، اس کی فرضیت میں تو کسی کو انکار نہیں. فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، ذرا قرآن میں لفظ تو لفظ دکھا دو. ظہر کی 4 رکعت فرض ہیں، قرآن میں لفظ تو لفظ دکھا دو. تو اگر یہ سوچ لوگوں کی بنا دی گئی کہ جو چیز ہمارے جیسے بے عقلوں کو لفظ تو لفظ نہ ملے ہم اس کو مانیں گے نہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آگے چل کے لوگ نماز کا بھی انکار کریں گے. زکوٰۃ کے مسائل لفظ تو لفظ قرآن میں دکھا دیجیے. تو یہ تو مجتہدین ہیں کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل بیان کیے، اور جن مسائل میں امت کا اجماع ہے وہ ایسے مسائل ہیں کہ قرآن و حدیث میں کوئی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی. تو پھر میں عرض کرتا ہوں، توہین رسالت کے مسئلے میں پوری امت سوائے قادیانیوں کے، قادیانی اس مسئلے میں ہم سے اختلاف رکھتے ہیں اور وہ کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. قادیانیوں کے علاوہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اس کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ توہین رسالت کرنے والا کافر ہے. اگر مومن بھی کرے تو کافر ہے، اور کافر کرے یا مومن کرے دونوں سزا کے مستحق ہیں، اور اس کی سزا قتل ہے، سزائے موت اس کی سزا ہے. یہ متفقہ مسئلہ ہے. صرف اس مسئلے میں قادیانیوں کو اختلاف ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اس مسئلے کو اچھالنے میں قادیانیوں کا بھی ہاتھ ہوگا. ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان لو اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے بعض گناہ کی سزا دینا چاہتا ہے. یعنی شرعی احکام کے باوجود وہ نہ مانے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ ناراض ہے اور ان کی بربادی مقدر میں لکھ دی گئی ہے. اتنی باتیں سننے بیان کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی یہودیوں کی بولی بولتا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کی تباہی وہ تقدیر میں لکھ دی گئی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک اکثر لوگ نافرمان ہیں. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا حکم اب نہیں چلے گا، اب قرآن و حدیث اور شریعت اور اجماع امت کا قانون چلے گا، جس پر صحابہ متفق، جس پر اولیاء متفق رہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بہتر کون ہے حکم دینے والا؟ اللہ سے بہتر کس کا حکم ہے؟ یہ حکم اس قوم کے لیے ہے جو یقین رکھتی ہے. تو اللہ کے قوانین کے بعد، اس کے رسول کے قوانین کے بعد، جن قوانین پر امت مسلمہ متفق چلی آئی 1400 سال میں، اس کے بعد اب کسی یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور ایسے ماڈرن لوگوں کی باتیں ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس آیت کریمہ کی شان نزول میں بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ قبیلہ ہے بنو ندیر اور بنو قریظہ، یہ 2 قبیلے تھے یہودی. ان میں اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا، جیسے بنو ندیر والے اگر بنو قریظہ کو قتل کر دیں تو اس کے کفارے میں وہ 70 وسق کھجور دیتے تھے، اور اگر بنی قریظہ والے قتل کر دیں تو وہ بنی ندیر کو 140 وسق دیتے تھے. یعنی بنو ندیر والے یہ کہتے تھے کہ ہمارا قبیلہ اعلیٰ ہے تو ہمیں دیت جو ہے وہ ڈبل دینی چاہیے. جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دونوں کی دیتیں برابر ہوں گی.
انسانی جو جان ہے وہ تو ایک ہی ہے. تو اب بنو ندیر والے قتل کریں یا بنو قریظہ والے، دونوں کو سزا برابر دی جائے گی. تو اس پر بنو ندیر والے بڑے گرم ہوئے، بڑے ناراض ہوئے. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، اپا حکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جاہلیت کے حکم سے محفوظ کرے، جاہلیت والے فیصلوں اور ان کے خیالات سے محفوظ رکھے. آج یہ ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے ایمان کو برباد کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے. جو منہ میں آتا ہے بک بک کرتے ہیں، ایمان برباد کر دیتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، فتوے کا انکار کرتے ہیں. کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں ہم شریعت وریت کو نہیں مانتے، ہم ملاؤں کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، آپ ملاؤں کو نہ مانیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو تو مانیں. اللہ اور اس کے رسول کی جو شریعت ہے اسے تو ماننا ہے، اور اس کا انکار کفر ہے. کسی کو پردے کی بات کریں، ارے ملاؤں کی باتیں کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ پردہ کرنا یہ فرض ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ فرض قطعی کا انکار کفر ہے. انسان شرابی ہو، مسلمان اگر شرابی ہو لیکن شراب کو حرام سمجھتا ہے، وہ گناہگار ضرور ہے، کافر نہیں ہے. لیکن شراب پیتا نہ ہو، شرابی نہیں ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ شراب پینا حلال ہے، تو وہ کافر ہے، کیونکہ ایک حرام کو وہ حلال سمجھ رہا ہے. تو شریعت پر ہم عمل کر سکیں تو ہماری سعادت ہے، اور نہ عمل کر سکیں یا سمجھ میں نہ آئے تو بندہ کہے جو شریعت کا حکم ہے ہماری گردن جھکی ہوئی ہے.